نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج ہم نے 5ویں پارے کا دوسرا نصف اور 6واں پارہ مکمل آپ کے سامنے تلاوت کیا. 5ویں پارے میں جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا، اس سے چند آیات آگے اللہ تبارک و تعالی سفر کے اندر قصر نماز کا حکم فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب تم زمین کے اوپر سفر کرو تو تمہیں اس بات کا حرج نہیں ہے کہ تم قصر کر لیا کرو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی نے یہاں سے بولٹن مارکیٹ جانا ہے تو وہاں پر ایجوکیشن مسجد میں نماز پڑھے تو وہ قصر کرے، ایسا نہیں ہے بھائی. سفر کے احکامات ہیں. سفر کے کیا احکامات ہیں؟ سفر وہ کتنا ہونا چاہیے؟ 177 کلومیٹر. کلومیٹر کے اعتبار سے کتنا ہونا چاہیے؟ 177 کلومیٹر سفر ہو، یا میل کے اعتبار سے 48 میل کا سفر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کیلکولیشن کہاں سے شروع ہوگی؟ یہ گھر سے باہر نکلتے شروع نہیں ہو جائے گی، بلکہ جو شہر کا حدود ہے جس کو کہتے ہیں نا فنائے مصر، ہمارے یہ کہتے ہیں نا کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا جاتا ہے. تو اب مضافات جو ہے نا، جو شہر کے ساتھ لگے ہوئے علاقے ہیں، اس کے بعد جہاں شہر ختم ہوتا ہے نا، بس وہاں سے اس کا جو ہے نا وہ حساب لگایا جائے گا. یہ سمجھ لیں کہ جیسے ٹول پلازا ہے نا، ٹول پلازا سے حساب لگائیں گے میں نے جہاں جانا ہے. اگر وہاں جانے تک 177 کلومیٹر بنتا ہے تو پھر میں نے وہاں پر کیا کرنا ہوگا؟ میں وہاں جا کے قصر کروں گا، بشرط یہ ہے کہ میرا وہاں پر جو قیام ہو وہ 15 دن سے کم ہو. اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ہوگا تو پھر میں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا؟ مجھے قصر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، میں نے مکمل نماز پڑھنی ہوگی. ایک بات، کن نمازوں میں قصر ہوگا؟ ہر وہ نماز جو 4 رکعت والی ہوگی اس میں قصر کرنے کا حکم ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا میں تو 4 ہی پڑھوں گا، ایسا نہیں ہے. اب جب شریعت نے حکم دیا ہے تو قصر ہی کرنا ہو، الا یہ کہ وہاں پہنچ کر کسی ایسے امام کے پیچھے انسان نماز پڑھ رہا ہو جو وہاں کا مقیم ہو. یہاں سے لاہور گئے، اب لاہور میں کسی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری نماز پڑھنے کا حکم ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے جماعت نکل گئی ہے اور مسافر لوگ اپنی جماعت کر رہے ہیں یا ایک مسافر اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو پھر حکم یہ ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے گا اور وہ 4 رکعتیں نہیں پڑھے گا. سفر کے اندر سنت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سفر کے اندر جو سنتیں ہوتی ہیں، سنت مؤکدہ، یہ نفل کا درجہ رکھ دیتی ہیں. لیکن جب ایک آدمی ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، اگرچہ 15 دن سے کم کے لیے گیا ہوا ہے، تو وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے، اس کو پڑھ لینی چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن فجر کی جو سنتیں ہیں وہ اپنی جگہ ویسی باقی رہیں گی جیسے کہ حالت اقامت میں جو ہے نا وہ باقی رہتی ہیں. اور وطر کا بھی وہی حکم ہے، وطر بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ وطر بھی اپنا جیسے پہلے واجب تھی ویسے سفر کے اندر بھی واجب رہے گی. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لے کہ ایک آدمی ہے وہ سفر کے اندر گیا، اس نے لاہور کا سفر کیا، 3 دن کے لیے گیا تھا. اب وہاں پر کچھ نمازیں پڑھی، کچھ نمازیں رہ گئیں. اب وہ جب کراچی واپس اپنے گھر پہ آیا تو اب اس کو یاد آیا کہ جی میں نے تو فلاں وقت کی نماز میں نے سفر میں نہیں پڑھی تھی. اب وہ کراچی میں آ کر ان نمازوں کی قضا کر رہا ہے. جب قضا کر رہا ہے تو قضا بھی ویسے ہی کرے گا جیسے لازم ہوئی تھی. کیسے لازم ہوئی تھی؟ قصر لازم ہوئی تھی تو ان کی قضا اگرچہ کراچی میں آ کر کر رہا ہے تو وہ قصر ہی قضا ہوگی، وہ مکمل قضا نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں. اکثر و بیشتر لوگ یہ پوچھتے ہیں، ایک آدمی نے سفر شروع کیا رات کو عشاء کی نماز کے بعد، وہ حیدرآباد جا رہا ہے، وہ 177 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے جو ہے نا وہ حیدرآباد کا سفر ہوتا ہے. اب وہ سوال یہ کرتا ہے کہ جی امام صاحب میں نے سفر شروع کیا، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں رات کو حیدرآباد پہنچ جاؤں گا 2-2:30 بجے تک، میں وہاں پہنچ کر عشاء پڑھوں. ٹھیک ہے نا؟ اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے نکلا ہے رات 10 بجے، یہاں عشاء کی نماز ہو گئی، اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، وہ کہنے لگا کہ میں جی عشاء کے بعد 10 بجے نکلوں گا، 2 بجے تک میں حیدرآباد پہنچ جاؤں گا آرام سے، میں وہاں پہنچ کے عشاء پڑھوں گا. سوال یہ ہے اب جو عشاء وہاں جا کر پڑھے گا 2 بجے حیدرآباد میں، وہ قصر پڑھے گا یا وہ جو ہے اپنا پوری نماز پڑھے گا، اتمام کرے گا؟ تو اب اگرچہ عشاء کی نماز کے بعد داخل ہو گیا تھا،
اور یہ 10 بجے نکلا ہے، اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، یہ وہاں پہنچ کر پڑھ رہا ہے تو وہاں جا کر چونکہ اب قصر ہے تو اب وہ قصر پڑے گا، اس کو پورا پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ سفر کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں، ان کو انسان کو سمجھ لینا چاہیے۔ سفر جو ہے نا وہ ہر آدمی کو کرنا ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے آدمی جا رہا ہوتا ہے، تو ان مسائل کو سیکھ لے گا تو نماز پڑھنا کیا ہوگی، وہ انسان کے لیے آسان ہو جائے گی، اور اس کے طریقہ کار انسان کو معلوم ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم۔ اگر انسان اس آیت کے الفاظ پہ غور کرے نا، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی، ما يفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو اور اللہ پر ایمان لانے والے ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو اور اللہ پر ایمان لانے والے ہو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ کو کوئی تمہاری عذاب دینے کی تمہیں کوئی خواہش نہیں۔ یہ جو نعوذ باللہ من ذالک کی جو بھڑاس ہوتی ہے نا، یہ انسانوں کے اندر ہوتی ہے، اللہ کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان کو عذاب دے کر نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے اندر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے، یہ انسان کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اس طریقے کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ چھٹے پارے کے آغاز میں فرماتے ہیں اللہ پاک اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ کوئی آدمی کسی برائی کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرے۔ اللہ پاک اس چیز کو بالکل پسند نہیں فرماتے کہ وہ برائی کا تذکرہ لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ دیکھیں برائی کا تذکرہ جو ہے نا، برائی کا تذکرہ، اس سے برائی پھیلتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے نا اللہ بچا جی میں نے تو اللہ معاف کرے ڈکیتی کر لی اور یوں کی اور یوں کی اور یوں کی، میں بچ گیا۔ اب سامنے والا صرف سن رہا ہے، کہتا ہے یار یہ تو ہمارے سامنے کا ہے اور اس نے یہ کام کر دیا۔ دوسرے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے کے اندر کہتا ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے جب یہ بچ گیا اور اس کو کچھ نہیں ہوا پھر تو اس کام میں ہمیں بھی ہمت کر لینی چاہیے۔ برائی کے تذکرے سے برائی پھیلتی ہے۔ اب آپ ذرا اخبارات اٹھا کے دیں، اخبار کا زمانہ نہیں ہے اب تو، خبریں آتی ہیں وہ نیٹ پہ آتی ہیں، انسان خبریں سنے اور خبریں پڑھے۔ ہر دن کے اخبار اور اس دن کی نیوز میں اتنی برائیوں کا تذکرہ ہوگا، فلاں جگہ فلاں کو قتل ہو گیا، فلاں جگہ فلاں نے فلاں خاتون کے ساتھ زیادتی کر دی، اللہ بچائے، اور کیا کیا آ رہے ہوتے ہیں۔ کہیں یہ تذکرہ آتا ہے کہ فلاں آدمی کو فلاں جرم کیا تھا اور اس آدمی کو یہ سزا ملی ہے؟ سزا کا تذکرہ نہیں ہوتا، سزا کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ کیس چل رہا ہے، میڈیا نے اس پہ جو ہے نا وہ پوری اس کی کوریج کی، 1.5-2 ہفتے تک اس کی کوریج ہوتی رہی، اس کے بعد پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس آدمی نے فلاں جرم کیا تھا، اس کی کوریج ہوئی، اس کے بعد کیس چلتا رہا، اب پتہ نہیں اس کی سزا کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو جس چیز کا تذکرہ ہونا چاہیے اس کا نہیں ہو رہا، اور جس کا تذکرہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے اس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ جو سزا کا معاملہ ہوا، پتہ نہیں ہوتا بھی نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کے ساتھ جو سزا کا معاملہ ہوا، جو جزا کا معاملہ ہوا، اگر اس کا تذکرہ ہو جائے گا تو آدمی کو عبرت ہو جائے گی کہ دیکھو اس نے فلاں جرم کیا تھا، اس کو یہ سزا ملی، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کو یہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا، میں نہیں کرتا بھائی، میں اس طریقے کے معاملات نہیں کرتا، اللہ پاک مجھے یہ بچائے ان تمام تر چیزوں سے۔ تو عزیز دوستوں، برائی کا تذکرہ انسان نہ کرے، ہاں الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، اس بندے کے سامنے برائی کا تذکرہ کیا جائے کہ جس بندے کے ہاتھ میں اس کی اصلاح ہو، اس کی اصلاح کی ذمہ داری ہو۔ ایک لڑکے نے بدتمیزی کر دی، اب آدمی کہے کہ جی میں اس کے والد صاحب کے سامنے تذکرہ کروں گا، یہ تو اچھی بات نہیں، برائی کا تذکرہ ہو، نہیں بھائی اس کے والد صاحب سے تذکرہ کریں، کیونکہ اس کے والد صاحب کی ذمہ داری ہے اس کی اصلاح کرنا، ٹھیک ہے نا۔ کسی آدمی نے مال چوری کر لیا، اس کو پکڑ لیا، اب کہیں کہ جی میں اس کو تھانے لے کر جاؤں گا تو برائی کا تذکرہ ہو جائے گا، نہیں بھی اس کو لے کر جائیں تاکہ اس کی وہاں جا کے اصلاح ہوگی، جہاں اصلاح ہونی ہو وہاں اصلاح کرے، لیکن جہاں اصلاح کا کوئی معاملہ نہ ہو، صرف ایک خبر کو روشنی دینا ہو اور صرف اس کو منظر عام پر لانا ہو اور اس کی اصلاح کی کوئی فکر نہ ہو، کوئی ترتیب نہ ہو، تو اس طریقے کی برائی کا تذکرہ کرنا، اس برائی کو پھیلانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ برائی کے تذکرے اور اس کے پھیلنے کو اللہ پاک کیا نہیں کرتے، اللہ پاک پسند نہیں فرماتے، اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کیا کرو،
دین میں غلو نہ کیا کرو. یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. ہمارے استاد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ، وہ ایک بات یہ فرمایا کرتے تھے، مفتی اعظم پاکستان تھے. وہ سبق میں اکثر یہ بات فرماتے تھے کہ دیکھو دین کے معاملے میں دو چیزوں کو یاد رکھنا. ایک ہوتا ہے حفظ حدود اور ادائے حقوق. ادائے حقوق اور حفظ حدود، ہر چیز کا حق ادا کرو، دین کے ہر شعبے کا حق ادا کرو. لیکن حفظ حدود ایک حد میں رہ کر، کسی ایک شعبے میں اتنا آگے نہ چلے جاؤ کہ تم دوسرے شعبے کی نفی کر بیٹھو کہ ابھی دین کا کام تو صرف اور صرف نماز پڑھانا ہی ہے، یہ قرآن پڑھانا ہی کوئی دین کا کام ہی نہیں ہے. نہیں بھائی، وہ بھی دین کا کام ہے. قرآن پڑھانے والا یہ کہے کہ دین کا کام قرآن پڑھانا ہی ہے، یہ نماز پڑھانا، یہ شعبہ، یہ تصنیف کرنا، یہ دعوت تبلیغ، یہ دین کا کام ہی نہیں ہے. دین کے ہر شعبے میں انسان کام کرے، کسی شعبے کے اندر انسان غلو کا شکار نہ ہو. لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر غلو کا شکار نہ ہو. یہ جو اہل کتاب تھے نا، اہل کتاب، یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، ان کا عجیب معاملہ تھا، عجیب معاملہ تھا. جو یہ عیسائی تھے، یہ نبی کو انہوں نے وہ مقام دے دیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا. ٹھیک ہے. اور یہودیوں کا کیا معاملہ ہوا؟ یہودی نے یہ کہا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اور بھائی ہم جہاد نہیں کرتے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ جا کے جہاد کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. تو ایک تو نبی کی محبت میں اتنا آگے ہو گئے کہ نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور دوسرے اتنا پیچھے ہو گئے کہ انہوں نے نبی کو بولا تم ہی جا کے جہاد کر لو، ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. تو دین کے معاملے کے اندر افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، نہ بالکل پیچھے ہو جاؤ اور نہ بالکل اتنا آگے چلے جاؤ دین کے اور شعبوں کو کوئی اہمیت ہی نہ دے. انسان کو متوسط رہنا چاہیے، انسان کو درمیانی درجے میں رہنا چاہیے. دین کے تمام شعبے ہیں، ہر شعبے میں کام کرنا چاہیے اور ہر شعبے کو یکساں نگاہ سے دیکھنا چاہیے. یہ ہے دیندار کی نشانی. کسی ایک شعبے میں آگے گھس کر، آگے جا کر اور دوسرے شعبے کو یا ان شعبوں پہ کام کرنے والے کو حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا، یہ انسان کو نقصان پہنچا دینے والی بات ہے. تو اس میں انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ ہو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اوفوا بالعقود، کیا کرو؟ اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدوں کو پورا کیا کرو. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہوا. وعدہ وہ پورا کریں گے. وہ قرض دینے کے لیے لیا تھا، قرض تو اس نے لیا تھا کہ ہم لے کے نکل جائیں بس قدم. سب سے بڑا بیوقوف آدمی اس کو تصور کیا جاتا ہے جو کسی سے قرض لے کے دے دے. بولتے ہیں جو بیوقوف ہے، آپ نے واپس کیسے دے دیا. تو عزیز دوستوں، اللہ پاک فرماتے ہیں اوفوا بالعقود، کیا کرو؟ اپنے وعدوں کو پورا کرو. سب سے پہلا وعدہ ہمارا کس کے ساتھ ہوا ہے؟ اللہ پاک کے ساتھ. جب ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے جب یہ کلمہ پڑھ لیا، ہم نے اللہ سے وعدہ کر دیا یا اللہ تیری مانیں گے یا تیرے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے. بتائیں جی اس وعدے کو کتنا پورا کرتے ہیں، اس وعدے کو کتنا پورا کرتے ہیں. ہم نے جب یہ کلمہ پڑھ لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں، بس اس کو پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ سے یہ معاہدہ کر دیا، اللہ کے نبی سے معاہدہ کر لیا کہ طریقہ ہوگا تو تیرا ہوگا ورنہ کسی کا طریقہ نہیں ہوگا. بتائیں کتنا عمل کرتے ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آیت المنافقی ثلاث، منافق آدمی کی 3 علامتیں ہوتی ہیں. اذا حدث کذب، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے. اور وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب معاہدہ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو دھوکہ دے دیتا ہے. یہ علامت جس کے اندر ہو یہ منافقین کی علامت ہے. اب انسان چلتے پھرتے اگر کسی کو کہہ دینا او منافق، وہ اس کے گلے پڑ جائے گا کہ آپ نے مجھے منافق کیسے کہا. اور یہ منافق کی علامت جو پائی جاتی ہے پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ جس کو حضور نے فرما دیا جس کے اندر یہ ہے، یہ سمجھ لینا کہ یہ منافقوں والی علامت ہے. وہ آدمی کہاں کھڑا ہوا ہے، اس آدمی کا کیا بنے گا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنے والد کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے. تو جب ہجرت کرنے لگے تو راستے میں ان کو پکڑ لیا اور ان کو کہا کہ ہجرت وہ کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو بندہ آپ علیہ السلام کے پاس وہاں جائے گا تو وہ آپ کا ساتھ دے گا اور آگے جتنی جنگیں ہوں گی وہ سب ان کے ساتھ شریک ہو جائے گا. تو ان کو جانے نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو جا کر رہیں گے. بڑی لے دے ہوئی، بڑی باتیں ہوئیں. تو مشرکین مکہ نے ایک شرط پر جانے دیا، ایک شرط پہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں
آپ بھی جائیں اور آپ کے والد جائیں. ان کے والد یمان تھے, ان کا نام حذیفہ تھا. کہ آپ دونوں چلے جائیں لیکن ایک ہم سے وعدہ کر لو. کیا وعدہ کر لو؟ وعدہ یہ کر لو کہ آپ وہاں جائیں گے لیکن وہاں جا کر جب مسلمانوں کی اور مشرکین مکہ کی جنگ ہوگی نا, آپ اس جنگ میں مسلمانوں کو ساتھ دے کے ہمارے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. مدینے پہنچے, آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ بیان کیا. اللہ کے نبی میں آ رہا تھا, راستے میں مجھے مشرکین نے پکڑ لیا اور مجھ سے یہ وعدہ لے لیا کہ تم ہمارے خلاف کسی جنگ میں مسلمان کے ساتھ نہیں کھڑو گے, ان کے صف میں کھڑو کر ہم سے مقابلہ نہیں کرو گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے. وقت گزرا, غزوہ بدر ہوا. کیا ہوا؟ کون سے سن میں ہوا تھا؟ جی بھائی, غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا اور سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا تھا. یہ یاد کر لے آدمی, بدر 2 ہجری میں, احد 3 ہجری میں. یہ بار بار امام صاحب بتاتے ہیں, کبھی آپ بھی ہمیں بتایا کریں کہ جی بدر 2 میں, احد 3 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی. سب سے پہلا جو معرکہ ہوا تھا نا مدینہ منورہ کے اندر پہنچ کر, ہجرت کے بعد ہجری سال شروع ہوا نا. پہلا سال ہجری کا 1 ہوا, دوسرا سال جیسی دوسرا سال شروع ہوا, دوسرے سال کے اندر غزوہ بدر ہوا. یہ پہلا بڑا زبردست مسلمانوں کا اور کفار کا معرکہ تھا. اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی. تو جب یہ معرکہ شروع ہونے لگا نا, جب مسلمانوں کا بدر کے میدان میں مسلمان پہنچے اور وہاں سے مشرکین بھی پہنچے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 کی تعداد تھی. 313 کی تعداد. وہ کتنے تھے؟ 1000. مقابلہ بنتا نہیں تھا. کہاں 313, کہاں 1000, مقابلہ بنتا نہیں تھا. لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے میدان میں اتارا. اللہ کی یہاں کثرت پہ فیصلے نہیں ہوتے, قلت کثرت اللہ کی یہاں شمار نہیں ہوتی. اللہ کی یہاں تو طلب اور تڑپ پر فیصلے ہو جاتے ہیں. تو جب میدان میں اترے نا, آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو بلا لیا, ان کے والد کو بلا لیا. دونوں آ جاؤ جی, آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے آئے ہیں. مسلمانوں کے پاس ویسی تعداد کم تھی. میں کہ اللہ کے نبی ہم تو آئے ہیں اور یاد کریں گے. تو میں تمہیں وہ وعدہ یاد نہیں ہے جو تم نے ہجرت کے وقت میں وعدہ کیا تھا؟ میں کہ اللہ کے نبی وہ تو ہم مجبور تھے, وہ تو مشرکین مکہ آپ تک آنے نہیں دے رہے تھے, وہ تو حالت مجبوری میں ہم نے وعدہ کیا. میں وعدہ تو کیا تھا نا. کہا جی وعدہ تو کیا تھا. کہا کہ آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں کیا وعدے کی پاسداری ہے, کیا وعدے کو پورا کرنا ہے, کس طرح وعدے اور معاہدے کی رعایت ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ شریک نہیں ہوں اور آپ جو ہے نا جنگ سے ایک طرف ہو جائیں. مسلمان کم ہی صحیح, لیکن جو وعدے کیے ہیں اس کو پورا کر کے اس میدان میں جو ہے نا انسان جو ہے نا اترے گا. پھر جب اترے پھر اللہ پاک نے ایسی مدد و نصرت کی, ایسے لوہے کے چنے چبوا دیے ان کو کہ الامان الحفیظ, ان کا حشر نشر کر کے رکھ دیا, ان کی طبیعت ٹھیک کر کے رکھ دی. کیوں؟ کیونکہ صرف احکامات الہیہ زبان سے نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ, وہ ان کی زندگی میں تھا, وہ عمل کرتے تھے, اور عمل کرتے تھے اللہ نے کیسا ساتھ دے دیا. تو لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے, اوفوا بالعقود, اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو. پھر فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. کہ دیکھو جو چیزیں اللہ پاک نے جو ہے نا وہ تم پر حلال کی ہیں ان کو جو ہے نا وہ حلال جانو, اور جو حرام کی ہیں ان کو حرام جانو. بد نظری کرنا اللہ نے حلال کیا حرام کیا؟ حرام کیا. ہم حرام سمجھتے ہیں اس کو, حرام تو کرنے والا نہیں ہوتا نا, تو ہم کرتے نہیں کرتے, ہماری بد نظری ہوتی نہیں ہوتی, بد نگاہی ہوتی نہیں ہوتی. پردہ کرنا یہ اللہ نے لازم کیا ہے یا پردہ کرنے سے منع کیا ہے؟ لازم کیا ہے کہ پردہ کرو, ہوتا ہے. اللہ پاک نے نماز چھوڑنا یہ حرام قرار دیا یا حلال ہے؟ نماز چھوڑ سکتے ہیں, حرام ہے نا نماز چھوڑنا, تو ہم نماز چھوڑتے نہیں چھوڑتے. ہم حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننے والے ہیں, منہ سے تو جانتے ہیں, کہا نا عمل نہیں ہے. امت کو عمل پر کھڑا کرنا ہے, عمل پر کھڑا کرنا ہے. تو فرمایا کہ اس چیز کو حلال جانو جس کو اللہ نے حلال کیا, اور اس چیز کو حرام جانو جس کو اللہ نے حرام کیا, عملی طور پر. اس کے بعد آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے, لا تحلوا شعائر اللہ, جو شعائر اللہ ہوتے ہیں ان کا اعزاز, ان کا اکرام کرو. شعائر اللہ کسے کہتے ہیں ذرا یہ سمجھ لیں.
وہ چیز جس سے دین اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہو وہ شعائر اللہ ہوتے ہیں. اور یہ بھی سمجھ لیں جو آدمی شاعر اللہ کی توہین کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شاعر اللہ کیا ہے؟ یہ اذان شاعر اللہ ہے. اگر اللہ معاف کرے کوئی اذان کی توہین کرتا ہے، اذان کا مذاق اڑاتا ہے، اس آدمی کو تجدید ایمان کر لینا چاہیے. یہ مسجدیں یہ شاعر اللہ ہیں، اس سے دین اسلام کا پتہ چلتا ہے، اس کی رونق سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام ہے. کوئی آدمی مسجد کا اگر مذاق اڑاتا ہے تو وہ آدمی اپنے لیے تجدید ایمان کی ترتیب بنا لے. ٹھیک ہے، یہ ٹوپی، یہ عمامہ، یہ برقع، یہ پردہ، یہ سب شعائر اللہ ہیں. جو آدمی اس کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے وہ آدمی تجدید ایمان کی ترتیب بنا لے، وہ آدمی اپنے لیے تجدید ایمان کا جو ہے وہ حساب و کتاب بنا لے. میں نے دوبارہ کلمہ پڑھنا ہے. جو آدمی شاعر الاسلام کی توہین کرے گا وہ آدمی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو لطیفے بنتے ہیں نا، یہ جو میمز بنتی ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی دین اسلام ہے، مسلمانوں کا شعار ہے، اسلام کا شعار ہے، یا بس کیا چیزیں ہیں، اور انسان اس پہ شروع ہو جاتا ہے اور جو جی میں آتا ہے وہ انسان کر لیتا ہے. اس میں انسان کو جو ہے نا اپنے دامن کو بچا کر رکھنا چاہیے. دین اسلام کا جہاں بھی معاملہ ہو انسان اپنے آپ کو پیچھے رکھے. شریعت نے مذاق کرنے کو منع نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مرتبہ آپ نے مذاق کیا ہے، لیکن اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب تک مذاق میں جھوٹ نہ ہو، جب تک مذاق میں کسی قوم کی جو نا وہ عزت پامال نہ کی جا رہی ہو، جب تک مذاق کے اندر فحش باتیں اور گندی باتیں نہ ہو، وہ ہماری یہ مذاق ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کیا سنا ہے، اس پہ ہنسی نہیں آئی، یہ آپ نے کیا بات کی، یہ کون سی لطیف بات ہے، اس پہ ہنسی نہیں آئی. کیوں؟ اس میں نہ جھوٹ تھا، نہ فحش باتیں تھی، نہ کسی قوم کسی کمیونٹی کو جو نا وہ اس میں کوئی رگڑا دیا تھا. آپ یہ تو مذاق ہی نہیں ہوا. تو ہمیں مذاق اس طرح کا چاہیے جس میں گندی باتیں بھی ہوں اور جھوٹ بھی ہونا چاہیے. تو شریعت میں ایسے مذاق کی اجازت نہیں ہے. ایسا مذاق کرنا یہ جھوٹ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پکڑ کا انسان کا سبب جو ہے وہ بن سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. تمہارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ وہ حلال کر دیا گیا ہے. دیکھیں یہ سمجھ بات کو، جس طریقے سے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہم کتاب پر اور اس کے قرآن پر اور اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں یہ سب پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم جس چیز کو ذبح کرتے ہیں وہ ذبیحہ حلال ہوتا ہے. اسی طریقے سے اہل کتاب، ٹھیک ہے نا، وہ اہل کتاب بھی اگر کسی جانور کو ذبح کریں گے تو ان کا ذبیحہ بھی کیا ہوگا، وہ حلال شمار ہوگا، بشرط یہ کہ وہ اپنی اصل کتاب پر ایمان رکھتے ہوں. ان کی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں تحریف ہو چکی، اس میں اتنا رد و بدل، اتنی جو نا اس میں خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ جو نا وہ اب اصلی حالت میں ہے نہیں. اگر کوئی اہل کتاب یہ کہتا ہے کہ میرا وہ شرکیہ عقیدہ بھی نہیں ہے اور میں اپنی اصل کتاب پر جو اصل میرے نبی پر نازل ہوئی تھی میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور وہ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کو کھانا حلال ہے، اس کو انسان کھا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. اسی طریقے سے اہل کتاب جو خواتین ہوتی ہیں ان سے نکاح کرنے کی بھی اجازت ہے، بشرط یہ کہ وہ یہ کہیں کہ میں شرکی عقائد سے پاک ہوں اور اپنی اس اصل کتاب پر ایمان رکھنے والی ہوں کہ جو اصل میرے نبی پر جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اس اصل کتاب پر ایمان رکھنے والی ہوں. لیکن پسندیدہ پھر بھی نہیں. یہ مسئلہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ عموماً اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ نوجوان جو باہر جاب کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ وہیں جا کر شادی کر لیتے ہیں. کیا ملتا ہے جی؟ وہ گرین پاس یا کارڈ یا اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، ریڈ پاسپورٹ اور گرین پاسپورٹ اور فلانا پاسپورٹ، کہ وہ مل جائے گا، میں یہاں کا جو ہے نا وہ کیا ہو جاؤں گا، میں رہائشی شمار ہو جاؤں گا. تو اس لیے وہاں نکاح کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اہل کتاب سے تو نکاح حلال ہے نا، تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ نکاح کر رہے ہیں. تو یہ شرائط ہونی چاہیے، وہ خاتون جو اہل کتاب ہو وہ اپنی اصل کتاب پر ایمان رکھنے والی ہو جو اصل صورت میں کتاب تھی، اور شرکی عقائد سے جو ہے نا وہ پاک ہونی چاہیے. لیکن شریعت میں پسندیدہ پھر بھی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اہل کتاب سے جو ہے نا وہ نکاح کر لیا. آپ نے سب کو بلایا اور آپ نے کہا کہ ان سب کو طلاق دو، اور یہ فرمایا کہ اگر تم اہل کتاب سے نکاح کرتے رہو گے تو مسلمانوں کی بچیاں کہاں جائیں گی، ان سے پھر نکاح کون کرے گا. فرمایا ان سب کو طلاق دو اور مسلمانوں کی بچیوں سے نکاح کرو، اس سے انسان کی نسل بھی محفوظ رہتی ہے. اگر کسی آدمی نے کسی اہل کتاب سے نکاح کر لیا، وہ عورت اہل کتابیہ تھی،
اور آدمی تو کام پر چلے جاتا ہے، بچوں کی پرورش ماں نے کرنی ہے. بچے کو یا جو آگے اولاد پیدا ہو رہی ہے اس کو کون سا دین سکھایا جائے گا؟ کیا کہاں آگے نسل جائے گی؟ اس نسل کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا. ہم نے تو شادی کر لی کسی نہ کسی پرپس اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے، لیکن آگے کی نسل تو خراب ہو گئی نا انسان کی. تو لہذا اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ نیک اور دیندار گھرانوں میں شادی کرے، اور اس بات کی بھی کوشش کر لینی چاہیے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا نا کہ مسلمانوں کی بچیوں سے شادی کون کرے گا؟ بھائی غریب کی بچی بھی بچیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی انسان اپنے گھر کے بچوں کے رشتے جوڑ لیا کرے. یہ دیکھیں مال و متاع جو ہے نا، یہ جو جہیز کا ملنا اور فلانے کا ملنا، ڈھمکانے میں ان کے ملنا، جہیز لینا جائز ہے یا ناجائز یہ ایک الگ ٹاپک ہے. مال و متاع اللہ پاک دے دیتے ہیں. ایسے بھی خاندان ہیں کہ جو یہ شرط رکھتے ہیں کہ بھی ہمیں آپ کی بچی چاہیے، آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. کیا ان کے گھر میں کھانا نہیں بنتا؟ کیا ان کے گھر میں ساز و سامان نہیں ہوتا؟ الحمدللہ زندگی گزر رہی ہوتی ہے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ مال کو دیکھ کر، یوں کہیں کہ پارٹی کو دیکھ کر انسان نے جو ہے نا وہ سودا کر لیا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ ہمیں تھوڑی دے رہے ہیں، آپ اب تو اپنی بچی کو دے رہے ہیں، تو آپ کا بچہ اس پہ بستر پہ نہیں سوئے گا، آپ کا بچہ اس برتن میں کھانا نہیں کھائے گا. یہ تو عجیب سی بات ہے. تو یہ تو لینے کا ایک نیا طریقہ ہے کہ آپ ہمیں نہیں دے رہے، آپ تو اپنی بچی کو دے رہے ہیں، آپ کی بچی استعمال کرے گی. پھر بعد میں سب استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ اے سی سب چلا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جو بچی کے ذہن میں جہیز میں آیا ہوتا ہے. تو انسان اس بات کی کوشش کیا کرے کہ جو رشتے کرے اس میں مالداری کو نہ دیکھے، اس میں دینداری کو دیکھے. دین کتنا ہے؟ اگر خاتون کے ذریعے سے گھر کے اندر دین داخل ہو گیا نا، آگے کی جو نسل ہوتی ہے وہ نسل سیدھی ہو جائے گی. ایک تو شریف ہو، پاک دامن ہو اور دیندار ہو. بس یہ تین چیزیں اگر کسی لڑکی کے اندر ہو نا تو انسان وہاں رشتہ جوڑ لے. یہ پیسے کا آنا، یہ مال و متاع کا آنا، یہ تو اللہ مقدر کے فیصلے کر لیتے ہیں. کہ جتنے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں نا، اگر ان سے پوچھے نا جب ان کی شادیاں ہوئی تھیں تو ان کی کیا تنخواہیں تھیں، ان کی کیا تنخواہیں تھیں؟ کوئی اتنی کوئی خاص تنخواہیں نہیں ہوتی. بس شادی ہو گئی، ابا نے جہاں کہاں جی شادی کر لی، اور اس کے بعد وقت گزرا، ان کی اولادیں ہوئی، وہ پلے بڑے اور ان تعلیم حاصل کی، اور جو اضافہ ہوتا گیا نسل میں، اللہ پاک نے مال میں بھی برکت دی، اضافہ ہوتا چلا گیا. اب وہ دادا نانا بن گئے اور ماشاءاللہ وہ نسلیں آگے چل رہی ہیں. پہلے دن تو بچے کے پاس وہ پراڈو نہیں تھی نا، پہلے دن تو بچے کے پاس بڑی جو نا وہ کرولا گاڑی نہیں تھی نا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، موٹر سائیکل پہ سفر کرنے والے تھے، وہ بھی بمشکل تھی، بسوں میں سفر کر رہے تھے. اللہ پاک اس رشتے میں ایسی برکت ڈال دیتے ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کرو تم میں سے وہ لوگ جو بے نکاح ہیں، بے نکاحیوں سے نکاح کریں. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تم فقیر ہوگے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. نکاح کرو انشاءاللہ، اللہ پاک جو ہے نا اس کی ترتیب جو ہے وہ بنا دیں گے. لیکن کہاں نکاح ہو؟ اچھے دیندار لوگوں میں، شریف لوگوں میں، پاک دامن لوگوں میں انسان نکاح کرے. بقیہ معاملہ جو ہے نا وہ اللہ پاک جو ہے نا وہ بنا دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہودی اور عیسائی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ ہمیں بڑا پسند کرتے ہیں، اللہ ہمیں بڑا پسند کرتے ہیں. یہ ان کی خوش فہمی تھی، خوش خیالی تھی. نہ وہ اللہ کو اللہ کی مانے، نہ اللہ کے نبی کی مانے، نہ اللہ کے نبی کو مانے. لیکن کہتے ہیں اللہ ہم سے بڑی محبت کرتے، اللہ کو ہم سے جو ہے نا بڑی محبت ہے. یہ خوش فہمی کے اندر ہوتے تھے. اللہ تو اس سے محبت کریں گے جو اللہ سے محبت کرے، جو اللہ کے نبی سے محبت کرے، اللہ کے حکم کو پورا کرے، اللہ کے نبی کے حکم کو، ان کے دین کو پورا کرے گا، اللہ تو ان سے محبت کریں گے. ہمارے زمانے کی بعض لوگ جو ہے نا وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، او جی اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے جی، اللہ پاک تو کیا ہے، غفور رحیم ہے. نہ نماز پڑھیں، نہ مسجد آئیں، نہ روزہ رکھیں، نہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کریں، نہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نہ حلال کھائیں، نہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، لیکن اس خوش فہمی کے اندر بیٹھے ہیں اللہ پاک نے جنت تو ہمارے لیے تیار کر کے رکھی، بس ہمیں مرنا اور جنت کے دروازے کھولنے. ایسا نہیں ہونا. جنت اتنی سستی چیز نہیں ہے اور اتنی اللہ معاف کرے ہلکی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کی مانے اس کو بھی مل جائے، جو اللہ کی نہ مانے اللہ اس کو بھی دے دے. ایسا نہیں. اللہ کا ایک نظام ہے نا، ایک عادت اللہ ہوتی ہے، ایک اللہ کا نظام ہے. ہماری مانو گے ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، نہیں مانو گے تو ہماری طرف سے پکڑ آ جائے گی. تو اس خوش فہمی کا خیال، اس خوش فہمی میں نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے کے خیالات انسان کو نہیں پالنے چاہیے. انسان اس طریقے کی کوشش یہ کرے، یا اللہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، یا اللہ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن میری نماز اس کام کی نہیں، اتنی اعلیٰ درجے کی نہیں کہ میری
میری مغفرت ہو جائے. اپنا فضل فرما کہ اللہ تجھے مجھے معاف کر دینا. انسان کوشش بھی کرتے رہے اور اللہ سے مانگتا بھی رہے, پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے, معاملات کو حل کر دیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اے موسیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کریں, کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں جو ہے نا وہ نازل فرمائی تھی. اصل ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم تھی بنی اسرائیل. کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل. ان کا اصل وطن کون سا تھا؟ ملک شام, جو فلسطین ہے نا, یہ ان کا اصل وطن تھا. لیکن فرعون نے ان کو مصر میں قید کر لیا تھا. صحیح ہے نا, مصر میں ان کو قید کر لیا تھا. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مکالمہ ہوا اور جناب پھر وہ ان کی قیادت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور پیچھے سے فرعون نے پیچھا کیا. فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے سمندر سے راستے بنائے اور وہ وہاں سے نکل گئے. اب جب سمندر سے نکلے نا تو اللہ پاک نے حکم یہ دیا کہ اب آپ جو ہے نا وہ آپ کی قوم کا جو اصل وطن تھا وہ فلسطین تھا, وہ ملک شام تھا, تو اب آپ وہاں چلے جائیں اپنی قوم کو لے کر. لیکن وہاں پر ایک قوم ابھی آباد ہے, اس قوم کا نام قوم عمالقہ ہے. کیا ہے قوم عمالقہ؟ آپ کو اور آپ کی قوم کو وہاں پر جنگ کرنی ہوگی اس قوم سے. ہم آپ کی قوم کو فتح دیں گے, ان کو شکست دیں گے, پھر آپ کی قوم جو ہے نا وہ اپنے شہر میں جا کے دوبارہ آباد ہوگی. شرط یہ ہے کہ اس قوم عمالقہ سے آپ کی قوم نے کیا کرنی ہے, وہ جنگ کرنی ہوگی. ان کی قوم نے کہا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. جب یہ گئے نا اور یہ ملک شام اور یعنی فلسطین کے قریب پہنچے نا اور انہوں نے دور سے دیکھا نا قوم عمالقہ کو. جو قوم عمالقہ تھی نا, ان کے جو لوگ تھے وہ بڑے ڈلڈول والے تھے, بڑے لمبے چوڑے تھے. جب انہوں نے دیکھا تو یہ بیٹھ گئے. انہوں نے پھر کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, کہ آپ چلے جائیں اور آپ کے اللہ چلے جائیں, وہ جا کر جو ہے وہ جنگ کر لیں, ہم یہیں بیٹھے رہیں گے, ہم نہیں جاتے. کیوں بھائی؟ اللہ نے حالانکہ کہہ دیا تھا آپ لوگ جہاد کرو گے, اللہ آپ کو فتح دے گا, ان کو شکست دے گا, وہ نکل کے بھاگیں گے اور آپ نے اپنے گھروں میں جا کے وہاں آباد ہو جانا ہے. آپ اس کی ٹینشن نہ لیں کہ وہ آپ کو جو ہے نا وہ ختم کریں گے, بلکہ آپ لوگ ان کو ختم کر دیں گے, تو جب یہ بات جو ہے نا ان کے سامنے ہوئی, لیکن جب انہوں نے ان کو دیکھا قوم عمالقہ والوں کو, تو یہ بیٹھ گئے, کہا ہم نہیں جاتے, آپ چلے جائیں بس. تو پھر اللہ پاک نے سزا کیا دی؟ اللہ پاک نے سزا یہ دے دی کہ ان کو صحرائے سینا کے اندر اللہ پاک نے جو ہے نا وہ قید کر دیا. قید اس طور پر کر دیا کہ نہ وہ آگے جا سکتے تھے. آگے کہاں؟ شام. نہ فلسطین جا سکتے تھے, نہ پیچھے جا سکتے. پیچھے کہاں سے نکلے تھے؟ مصر سے. بس وہ اسی جو ہے وہ صحرا کے اندر 40 سال تک جو ہے نا وہ گھومتے رہے, اسی صحرا کے اندر. اور اسی میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا, پھر حضرت جو ہے ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا. پھر 40 سال کے بعد جو ہے وہ وہاں پر ایک نبی آئے, حضرت شمویل علیہ السلام. ان کی قیادت میں جو ہے نا وہ پھر وہاں آگے گئے فلسطین میں, اور وہاں پر انہوں نے جہاد کیا. پھر اللہ پاک نے جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہاں پر فتح دی, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے شہروں میں جا کر جو ہے وہ رہنے لگ گئے. جب ایک بات اللہ نے ان سے کہہ دی تھی کہ بھائی تمہیں فتح ہوگی, تم جنگ کر لو, تو جنگ کیوں نہیں کی تھی؟ اس لیے جنگ نہیں کی تھی, اللہ بچائے کہ اللہ کی طاقت کا اتنا یقین نہیں تھا جتنا قوم عمالقہ کی طاقت کا یقین تھا. ان کو اتنا یقین نہیں تھا اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں فتح دوں گا اور ان کو شکست دوں گا, اللہ کی بات کا یقین نہیں تھا, اور اللہ کی طاقت پر اتنا یقین نہیں تھا جتنے قوم عمالقہ کی طاقت پر یقین تھا. تو عزیز دوستوں, کچھ ہمارا بھی یہی حال ہے, ہمیں بھی اللہ معاف کرے, اللہ کی طاقت پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا عہدے داروں کی طاقت پر یقین ہے. سامنے کرنل صاحب کھڑے ہونا تو انسان جو بات کرے گا نا بالکل حق کہے گا اور سچ کہے گا. ایسے ہی ہے نا, کیوں؟ اس کی وردی کا ڈر ہے نا, اس کے جسم پہ جو وردی ہے اس پہ لگے ہوئے جو تارے اور ستارے ہیں, اس کا انسان کو کتنا ڈر ہوتا ہے. ایک پولیس والا کھڑا ہونا اور انسان بغیر ہیلمٹ کے جا رہا ہونا, آدمی کس طریقے سے نکلتا ہے یہ اس کو پتا ہے, کس طریقے سے جا رہا ہوتا ہے, انسان کو اس طرح پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ مجھے پکڑ لے گا. ڈر ہے نا, کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں معلوم ہے کہ جی یہ پکڑیں گے اور انہوں نے پکڑ لیا تو چلان بھی ہوگا اور معاملات بھی ہوں گے. اگر ہم اللہ کا قرآن پڑھنے لگ جائے نا تو اللہ کی قدرت اور طاقت کا انسان کو اندازہ ہو جائے گا اللہ کیا چیز ہے.
ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے سوشل میڈیا دیکھنا شروع کر دیا، تو جو چیزیں سوشل میڈیا بھی دکھائی جاتی ہیں ان کی قوت اور طاقت کا تو یقین ہو گیا، لیکن اللہ کی قوت اور طاقت کا انسان کو یقین نہیں ہوا۔ اللہ کی طاقت کی یقین جب ہوگا جب اللہ کا کلام پڑھیں گے، پھر انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اور اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اللہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، جو اللہ چاہیں اللہ کر سکتے ہیں، اور میں جو رو رو کے اللہ سے منوانا چاہوں وہ میں منوا سکتا ہوں، بس یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ ان لوگوں پر تلاوت کیجئے نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ آپ ان کے سامنے بیان کر دیجئے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جن میں سے ایک کی قربانی کو ہم نے قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل، دوسرے کا نام حابیل۔ قابیل بڑے اور حابیل چھوٹے۔ اس زمانے میں جو ولادت ہوتی تھی وہ ولادت اس طور پہ ہوتی تھی کہ ہر لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ قانون تھا کہ جس لڑکے کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے یہ لڑکا اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، بلکہ دوسرے لڑکے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے یہ نکاح کرے گا۔ یعنی قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے قابیل ان سے نکاح نہیں کر سکتے، بلکہ جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ وہ نکاح کریں گے، یہ ترتیب تھی۔ اب ہوا یہ کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ حابیل نے یہ کہا بھی میں تو نکاح کروں گا کس سے؟ اپنے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے نکاح کروں گا، اور قابیل جو ہے نا وہ اپنے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے نکاح کریں۔ تو اس طریقے کے معاملات ہوئے۔ تو جو قابیل تھے، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی جو ہے نا وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو اب ترتیب یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس معاملے کو کس کے پاس لے کے جائیں، جو ہے نا ابا جان کے پاس لے کے جاتے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے کے گئے۔ جب ان کے پاس لے کے گئے کہ کہا کہ بھائی میں تو قابل نے کہا میں تو اپنے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے نکاح کروں گا۔ بولا تمہارے تو حلال نہیں ہے، تم تو اس کے ساتھ جو ہے نکاح کرو جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ تو پھر یہاں یہ بات طے ہوئی، ایک کام یہ کر لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں کیا کرو، صدقہ کرو۔ اس زمانے میں صدقے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی سامان صدقہ کرنا ہوتا تھا تو وہ جا کر جو ہے نا کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اور جس کے سامان پر آگ آئی اور آگ وہ سامان لے گئی تو وہ صدقہ قبول ہو جاتا تھا، اور جس کے سامان پر آگ نہیں آئی وہ پڑا رہ گیا تو وہ صدقہ کیا ہے، مردود سمجھا جاتا تھا کہ یہاں یہ قبول نہیں ہوا۔ بہرحال دونوں نے اپنا اپنا سامان جو ہے وہ جا کر رکھ دیا، اور جب جا کر رکھ دیا تو اس میں یہ ہوا کہ جو حابیل کا جو صدقہ تھا وہ اللہ پاک نے قبول کر لیا، اور جو قابیل کا صدقہ تھا وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اب جب وہیں کا وہیں رہ گیا تو قابیل کو تو کیا ہوا، اس پہ حسد ہو گیا۔ قابیل نے یہ کہا کہ جی یہ میرا صدقہ قبول کیوں نہیں ہوا، تمہارا کیوں قبول ہو گیا؟ اس حسد کی وجہ سے اس نے کیا کر دیا، قابیل نے حابیل کو اس نے قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا نا، دیکھیں جب آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے دماغ پہ غصہ سوار ہوتا ہے، اور جب کر کے بیٹھتا ہے آدمی کہتا ہے ہو جی یہ کیا کر دیا میں نے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا۔ بہرحال جب قتل کر دیا تو اب اس لاش کا کیا کرنا ہے، اب اس لاش کا کیا کرنا ہے، اس کو کیا، کیونکہ یہ تو اول انسان کی اولاد تھی نا، اس وقت تو یہ تصور نہیں تھا نا کہ دفناتے بھی ہیں، قبر بھی کھودتے ہیں، اس وقت تو یہ چیز نہیں تھی، یہ تو بعد میں جو ہم تک پہنچی یہ چیز ہم نے دیکھا ہے، اس وقت تو ان سے پہلے کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا نہیں تھا۔ تو اب جب یہ معاملہ ہوا تو اب قابل پریشان ہو گیا، جی میں نے تو وہ کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ اب وہ پریشانی میں بیٹھا تھا، اللہ پاک نے کیا بھیجا، فرمایا فبعث اللہ غراب، غراب کسے کہتے ہیں، کوے کو کہتے ہیں۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی۔ تو وہ کوا آیا، اس نے یہ کیا، کوے نے جو نا دوسرے کوے کو دفنانے کے لیے اس نے زمین کو کھودا اور کوا دفنا دیا، اس کو بتا دیا کہ دیکھو تیرا بھائی جو تو نے قتل کیا ہے نا، اب تو پریشان ہے، اس کا لاش کا کیا کرنا ہے، اس کو زمین کھودو اور اس کو ایسے کیا کر دو، دفن کر دو۔ یہ فطرت کا طریقہ، یہ جلانا، یہ کھلا چھوڑ دینا اور گت آ کر اس کو کھا لیں، یہ فطرت کا طریقہ نہیں، یہی طریقہ ہے فطرت کا۔ تو باہر تو قابیل نے جو ہے نا وہ قبر کھودی اور جو ہے نا حابیل کو جو ہے اس میں دفنا دیا، اور دفنانے کے بعد کہنے لگا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، کیا میری عقل اس کوے کی عقل سے بھی کمتر ہو گئی کہ مجھے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا میں کروں کیا، اس کو میں کیسے اس کی لاش کو ٹھکانے لگاؤں، اتنا میری عقل کم ہو گئی، اس کوے سے بھی گری ہوئی عقل ہو گئی۔ تو
تو جو آدمی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے نا، اللہ پاک اس کی عقل، اس کی سوچ کی صلاحیتیں ہوتے ہیں، اللہ پاک اس کو سلب کر لیتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا کبھی اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ بیٹھے ایک جگہ ہوتے ہیں لیکن ان کا دماغ جو چل رہا ہوتا ہے اس پر جو وہ ان کی جو سوچ ہوتی ہے بڑی اعلیٰ درجے کی سوچ ہوتی ہے. وہ ایک جگہ بیٹھ کر وہ اتنے دور دور کی باتیں اتنے زبردست طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، انسان حیران ہوتا ہے یار اس بندے کی نالج کہاں سے ہے. حالانکہ یہ تو مصلی بیٹھے تسبیح چلا رہا ہوتا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا تو اس کو اتنی سوچ کس نے دی ہے. اور جو گناہ گار ہوتا ہے، جس کی زندگی میں صرف اور صرف گناہ ہوتے ہیں، اللہ پاک اس کی عقل کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو سامنے پڑی ہوئی چیز کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا میں کیا کروں. اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے حابیل کے صدقے کو قبول کیوں کر لیا اور قابیل کے صدقے کو قبول کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں قبول کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ پاک اعمال کو قبول کرتے ہیں لیکن اس آدمی کے عمل کو قبول کرتے ہیں جو متقی ہوتا ہے. قابیل وہ متقی نہیں تھا، وہ تو شادی کرنا چاہ رہا تھا اپنی بہن سے جو اپنے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور جو حابیل تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں جو شریعت کا حکم ہے میں اس شریعت کے حکم پہ چلنے والا ہوں. تو جو آدمی تقوی والا ہوتا ہے، جس کی زندگی کے اندر تقوی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمل کو قبول کرتے ہیں. اور جو آدمی جس کی زندگی میں تقوی نہیں ہوتا نا، تو عزیز دوستو ثواب تو اس کو بھی مل جاتا ہے لیکن ثواب کی، جسے ہم نے آج صبح فجر میں ذکر کیا نا، اس کی مقدار ہوتی ہے. کسی کو 10% ثواب مل گیا، کسی کو 20% مل گیا، اور بعض ہوتے ہیں 100% ثواب لے کے جاتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں بولو چاہو چاہتے کیا ہو، کیا ہم سے چاہتے ہو. اور اس وقت میں اللہ پاک سے وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے نا، عمل کی کیفیت ہوتی ہے. ایک نماز میں پڑھ رہا ہوں، ایک نماز آپ نے پڑھی، ٹھیک ہے نا. آپ کی نماز وہ ایسی تھی کہ اس میں آپ نے جب اللہ اکبر کہا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک دنیا کا کوئی خیال نہیں آیا. اور ایک نماز وہ تھی کہ اللہ اکبر کہا تو وہ جمشید روڈ بھی چلے گئے، صدر بھی چلے گئے، بولٹن بھی چلے گئے، گھوم پھر کر آئے. جب امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پتا چلا کہ جی حیدرآباد کالونی کی مکہ مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. یہ بھی نماز ہے. اب بتائیں کس پر فیصلے ہوں گے؟ فیصلے تو ہوں گے اس آدمی کی نماز پر جو نماز میں اللہ اکبر کہا اور وہ اللہ سے باتیں کرنا شروع ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اس کے اوپر کپ کپاہٹ کی تاری ہو گئی، اور وہ یہ کہنے لگا میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں. اس کی نماز تو پھر یہ نماز ہے. یہ نماز بنانے کے لیے انسان کو کیا کرنی ہوگی؟ انسان کو محنت کرنی ہوگی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. یاد رکھو اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اگر تم دین کو چھوڑنا چاہو گے نا، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم دین سے بیزار ہو گئے ہو کہ یہاں تو صبح فجر میں بھی اٹھنا پڑتا ہے اور پھر کام سے آؤ تھکے ہوئے کچھ بھی ہو لیکن عشاء جماعت سے پڑھنی پڑتی ہے اور پوری نماز پڑھنی پڑتی ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنی پڑتی ہے، پورا قرآن سننا یہ انسان کے لیے سنت موقدہ قرار دیا گیا، پورا دن کھانا پینا انسان کو چھوڑنا پڑے گا، تو بہت مشکل ہے. اگر تم اس دین سے بیزار ہو گئے ہو نا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمائے فسوف یأتی اللہ، عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آ جائے گا بقوم، ایک نئی قوم. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں ہٹا کر اللہ پاک ایک نئی قوم، نئے لوگ لے آئیں گے، اور ان کے اندر کیا خصوصیات ہوں گی؟ یہ 4 خصوصیات ہوں گی. فرمایا یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مؤمنین کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے اور کفار کے لیے سخت گوشہ رکھیں گے. کفار سے معاملہ کریں گے سختی کے ساتھ اور مسلمانوں کے لیے نرم معاملہ کریں گے. آج تو مسلمان سے نفرت ہو رہی ہوتی ہے اور غیر مسلموں کو جو ہے نا اس سے تعلقات جوڑے جا رہے ہوتے ہیں. جب پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جی اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری باتوں سے یہ اسلام میں داخل ہو جائے. یہ جو اسلام میں داخل ہے اس کی فکر نہیں ہے، اور جو نہیں ہے اس کی بڑی فکر ہے کہ وہ کسی طریقے سے آ جائے. اور جو مسلمان ہیں ان کی تو فکر کر لو نا، مسلمانوں سے تو محبت کر لو نا. تو دوسری صفت ان کے اندر یہ ہوگی. تیسری چیز کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے لیے جہاد کریں گے، مجاہدہ کریں گے، مشقتیں برداشت کریں گے. ہم سے مشقت برداشت نہیں ہوتی نا. ہمیں تو فجر کی نماز مشکل لگتی ہے نا، عشاء کی نماز مشکل لگتی ہے نا، ہمیں تو روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے نا، اپنے مال کی زکات دینا مشکل لگتا ہے نا. ایسی قوم آ جائے گی جن کے لیے عمل کرنا پھر مشکل نہیں ہوگا، اللہ لے آئے گا. اور چوتھی چیز یہ ہوگی ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کی ان کو فکر نہیں ہوگی. کوئی مجھے ملا کہے،
کوئی مجھے جو ہے وہ اللہ معاف کرے حافظ جی کہنے لگ جائے، کوئی مجھے طرح طرح کے جو ہے جملے کہے، میں تھوڑا سا ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میں اب دین پہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو چکا ہوں، بس لوگوں کے سامنے میں ظاہر نہیں کروں، کیوں؟ لوگ تانے دیں گے۔ تو لوگوں نے تو نبی کو نہیں چھوڑا، لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا بھائی، لوگ تو اللہ کو نہیں چھوڑتے، اللہ معاف کرے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ موجود ہیں، تو لوگ تو کسی کو نہیں چھوڑنے والے۔ ہم نے یہ کرنا ہے، ہمیں جو حکم دیا ہے ہم نے اس پہ چلنا ہے۔ اور یاد رکھیے جب لوگ برا بھلا کہیں گے نا اور ہمارے دل پر ایک جو ہے نا عجیب سی کیفیت طاری ہو جائے گی، یا اللہ میں دین پہ چلتا ہوں، لوگ مجھے تانے مارتے ہیں، اس کیفیت پر اللہ پاک جو فیصلے کریں گے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ پاک ان قوم کو دے دیں گے، پھر ہمارا صفایا ہو جائے گا اور وہ قوم یہ 4 چیزیں لے کر کام کرے گی۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ہی اپنے اندر یہ 4 چیزیں پیدا کر لیں۔ بھائی اسلام کی ضرورت ہے نا، دین کی ضرورت ہے نا، ایمان قیمتی چیز ہے نا، بھائی یہ 4 چیزیں پیدا کر لیں، اللہ کبھی بھی دوسری قوم لے کر نہیں آئے۔ اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی، اللہ نئے لوگ لے آئیں گے اور ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کا دین کا کام کرنے کے لیے وہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کو مخاطب کیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ چیزیں وہ دین آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، دین لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ پھر آگے کیا فرمایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے دین نہیں پہنچایا نا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ دین لوگوں تک پہنچائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے، جو دین ہمارے پاس ہے ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ایک دین کی صحیح معلومات ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے، لیکن بشرط یہ کہ صحیح ہونی چاہیے۔ غلط باتیں ادھر ادھر سن کے لوگوں کو بچانا، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے، آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ مفتی گوگل صاحب سے سنا ہے، کہاں سے سنا ہے؟ یہ یوٹیوب سے سن لیا۔ بھائی مستند باتوں وہ لوگوں تک پہنچائیں، مستند باتوں وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ علیہ السلام جب حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دینے کے لیے آپ جو ہے نا وہ وہاں موجود تھے نا، آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو نا وہ یہ بات پوچھی کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ اچھا مجمع تھا نا، ایک بات ایسے ادھر چہرہ انور کر کے کرتے، پھر ایسے کرتے، پھر ایسے کرتے، جہاں تک آواز پہنچتی وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے۔ تو آپ نے سب سے پوچھا اس طرح، تو صحابہ نے جو نا، اچھا صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ دیکھیں صحابہ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ جو استاد کے سوال کر لے تو استاد کم بولے، اسٹوڈنٹس یہ وہی بولتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کے مزاج یہ تھا، یا تو صحابہ یہ کہتے تھے ہاں یا نہیں میں جواب دیتے تھے۔ اکثر جواب صحابہ کا یہ ہوتا تھا اللہ و رسول عالم، ہم نہیں جانتے، اللہ کے نبی جانتے، آپ بتائیے اس کا جواب۔ تو لیکن اس موقع پہ صحابہ چاہتے تھے، صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے نبی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، نہیں، صحابہ نے بڑا تفصیلی جواب دیا۔ فرمایا انک قد بلغت الرسالہ، تحقیق آپ نے رسالت ہم تک پہنچا دی، رسول ہونے کے حیثیت سے جو آپ پر فرائض تھے وہ آپ نے ادا کر دی ہے۔ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور آپ نے امانت ہم تک پہنچا دی، امانت ادا کر دی۔ امانت کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے، وہ قرآن آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ اور وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی کر دی۔ اور پھر فرمایا وَكَشَفَ الْغُمَّةَ، اور آپ نے گمراہیوں کے پردوں کو چاک کر دیا، آپ نے بتا دیا دیکھو یہ نیکی کا کام ہے اور یہ گمراہی کا کام ہے، آپ نے واضح کر دیا۔ یہ 4 جملے صحابہ نے فرمایا انک قد بلغت رسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشف الغمہ۔ یہ 4 جملے جب صحابہ نے فرمایا نا تو آپ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے دین ان تک پہنچا دیا۔ یہ خود کہتے ہیں کہ آپ نے دین کا حق ادا کر دیا، یا اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ ہم نے دین کتنا لوگوں تک پہنچایا ہے؟ ہم نے کتنی دین کی بات لوگوں تک پہنچائی ہے؟ اپنے سارے معاملات دوسروں تک پہنچانے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے، صبح سے لے کے شام تک بہت سارے ذرائع ابلاغ استعمال کرتا ہے، موبائل فون ہو گیا، واٹس ایپ ہو گیا، ملاقاتیں کرتا ہے، کال کرتا ہے اپنی بات کرنے کے لیے، دین کی بات کرنے کے لیے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں دین پہنچانے آیا ہوں، دین کی بات تم سے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ انبیاء والا کام تھا جو ہم نے آج چھوڑ دیا، کیونکہ دنیا کی کشمکش کے اندر اتنے ہم آگے بڑھ گئے کہ ہم نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو عزیز دوستوں،
انبیاء کے کام کے ساتھ جڑیں گے، نبی کے کام کے ساتھ جڑیں گے، اللہ سر بلندیاں عطا فرمائے گا. اور اگر اس کام کو چھوڑ دیا اور ہم سر بلندیاں اور ہم ترقیاں تلاش کریں گے تو ترقی تو نہیں ملے گی اور ذلت انسان کو جو ہے وہ ملتی رہے گی. آخر میں اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ پاک نے یہ بتلا دیا کہ دیکھو بھائی تمہارے جو سب سے بدترین دشمن ہیں وہ دو ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عداوت کسے کہتے ہیں؟ دشمنی کو کہتے ہیں. عداوت فرمایا کہ للذین آمنوا، مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے وہ دو ہیں. نمبر 1 الیہود والذین اشرکوا، یہود اور مشرکین یہ دونوں مسلمانوں کے خلاف ہیں. یہ دونوں مسلمانوں کے خلاف ہیں. دیکھیں اس کو سمجھ لینا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں، خیر خواہی اللہ فرما رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ دشمنی میں آگے بڑھے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتے ہیں. طوفان اقصیٰ ہوا، ٹھیک ہے نا، فلسطینی جو مسلمان تھے ان کی جنگ کس کے ساتھ تھی؟ یہودیوں کے ساتھ تھی نا. ان کو امداد کون دے رہا تھا؟ وہ مشرکین اور وہ عیسائی دے رہے تھے نا. ان کا کیا کام تھا؟ دو بندے لڑ رہے ہیں، تم تیسرے آ کے اس کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ کیوں دے رہے ہو؟ تم اسی لیے دے رہے ہو نا، تم دونوں پیٹی بھائی ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی رکھتے ہو، تم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہے. اس لیے حضور نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، یہ کفر سارا کا سارا ایک ملت ہے. یہ چاہے آپ کو مختلف خطوں میں نظر آئے، کوئی کہیں رہ رہا ہے، کوئی ویسٹ میں رہ رہا ہے، کوئی ایسٹ میں رہ رہا ہے، کوئی نارتھ میں رہ رہا ہے، کوئی ساؤتھ میں رہ رہا ہے، لیکن یہ سب ایک ہیں. بس یہ چاہتے ہیں مسلمان بھی ایک ہو جائیں. وہ یہاں کا رہنے والا مسلمان، وہاں کا رہنے والا مسلمان، یہاں کا رہنے والا مسلمان، یہ بھی سب ایک ہو جائیں. اقصیٰ میں حالات خراب تھے، وہاں کے فلسطین کے اندر حالات خراب تھے، تو بھائی یہاں کا مسلمان بھی رونا چاہیے تھا. اس مسلمانوں کو بھی ان کے لیے دعا کرنی، اپنے اموال کے ذریعے سے ان کی امداد کرنی. جس آدمی کے بس میں جتنا تھا وہ انسان کو اتنا کرنا ہے. یہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. اذا استکا عضوا، اگر ایک جسم کا عضو تکلیف ہوتا ہے تو پورا جسم بے چین رہتا ہے. ایک طوفان اقصیٰ ہوا، پورا مسلمانوں کا طبقہ وہ بے چین ہو جانا چاہیے کہ بھائی ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملات کیوں کیے جا رہے ہیں. ہر پلیٹ فارم پہ جہاں انسان کا جہاں بس چلتا ہے، انسان کو وہاں کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں اتفاق، اتحاد، محبت اور بھائی چارگی اللہ پاک پیدا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.